پانی کی کمی سے متعلق از خود نوٹس کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس میاں ثاقب نثار نے کہا کہ نواز شریف اور آصف زرداری نے اپنے ادوار میں کچھ نہیں کیا. ووٹ کو عزت دو کا مطلب ہے لوگوں کو ان کے بنیادی حقوق دیے جائیں. انہوں نے کہا کہ اربوں روپے کا پانی ہم منرلز کے ساتھ سمندر میں ضائع کر رہے ہیں. پانی کے مسئلے پر بلی کی طرح آنکھیں بند نہیں کر سکتے. ہمیں عملی طور پر کچھ کرنا ہوگا. دل کرتا ہے ڈم بنانے اور ملک کا قرضہ اتارنے کے لیے چولا پہن کر جاؤں اور چندہ مانگوں. پاکستان میں 2025 تک پانی کی شدید کمی پیدا ہونے کا خطرہ ہے. اسی خطرے کے باعث سوشل میڈیا پر کالا باغ سمیت دیگر ڈیمز کے حق میں زبردست مہم چل رہی ہے. سوشل میڈیا پر مہم کے نتیجے میں ہی چیف جسٹس نے ملک میں پانی کی کمی کا نوٹس لیا تھا. ہوم فائر پاکستانی مصنفہ کاملہ شمسی کا 7واں ناول ہے اور وہ مختلف ایوارڈز کے لیے 3 بار نامزد ہوئی، لیکن اس بار ان کی کتاب کو سال کی بہترین کتاب قرار دیتے ہوئے ویمن پرائز فار فکشن 2018 کا ایوارڈ دیا گیا. کاملہ شمسی یہ ایوارڈز جیتنے والی پاکستانی پہلی خاتون ہیں. اس سے قبل انہیں بیلز پرائز اور اورنج پرائز کے لیے بھی نامزد کیا گیا تھا. پاکستانی مصنفہ کا ناول بنیاد پرستی اور خاندانی وفاداریوں کے بارے میں ہے، جس میں وفاداریوں میں تصادم، محبت اور سیاست کو بھی موضوع بنایا گیا ہے. کاملہ شمسی کراچی میں پیدا ہوئی اور ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی، جس کے بعد وہ لندن منتقل ہو گئی اور ان دنوں وہیں مقیم ہیں. ویمن پرائز ایوارڈز کو دیے جانے کا آغاز 1996 میں ہوا اور مقابلہ جیتنے والی مصنفہ کو 30,000 برطانوی پاؤنڈز بھی ملتے ہیں. سابق وزیر اعظم نے درخواست میں موقف اختیار کیا کہ ہمیں لندن فلیٹ ریفرنس میں دفاع پہلے ظاہر کرنے پر مجبور کیا گیا. واجد ضیاء العزیزیہ اور فلیگ شپ ریفرنس میں اپنا بیان مزید بہتر بنا سکتے ہیں. درخواست میں کہا گیا ہے کہ تینوں ریفرنسز میں اثاثے بنانے کا ایک ہی الزام لگایا گیا. اہم گواہ واجد ضیاء کا بیان بھی تینوں ریفرنسز میں ایک ساتھ اور تینوں ریفرنسز کو یکجا ہونا چاہیے تھا. نواز شریف کی جانب سے دائر درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ احتساب عدالت نے ہماری درخواست مسترد کر کے خلاف قانون فیصلہ جاری کیا. واجد ضیاء کا تینوں ریفرنسز میں ایک ساتھ بیان ریکارڈ نہ کرنے کا حکم نامہ کل عدم قرار دیا جائے. سابق وزیر اعظم نے اپنی درخواست میں قومی احتساب بیورو کو فریق بنایا، جبکہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے احتساب عدالت کے فیصلے کو کل عدم قرار دینے کی استدعا بھی کی گئی ہے. ایون فیلڈ پراپرٹیز ریفرنس میں حتمی دلائل دیتے ہوئے سردار مظفر عباسی کا کہنا تھا کہ جرا میں کہا گیا کہ قطری شہزادے کو دھمکی لگائی گئی کہ یہ درست نہیں. قطری نے شرط رکھی نہ پاکستانی سفارت خانے نہ عدالت میں پیش ہوں گا، جس پر جی آئی ٹی نے کہا کہ آپ نہیں آتے تو ہم دوحہ کے پاکستانی سفارت خانے میں آ جاتے ہیں، جبکہ قطری شہزادے نے جی آئی ٹی کے سامنے پیش ہونے سے اجتناب کیا. جی آئی ٹی نے 24 مئی 2017 کو قطری شہزادے کو بیان ریکارڈ کروانے کے لیے بلایا. نیب پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ 22 جون 2017 کو قطری شہزادے کو پھر بلایا جائے گا. جی آئی ٹی کے نوٹس قطری شہزادے کو موصول ہوئے مگر وہ پیش نہ ہوئے. جی آئی ٹی نے پھر بھی قطری شہزادے کا بیان ریکارڈ کرنے کی کوشش کی. 11 جولائی 2017 کو قطری شہزادے کا دوسرا جواب آیا. نیب پروسیکیوٹر کا مزید کہنا تھا کہ قطری شہزادے کا بیان غیر متعلقہ ہے اور آف شور کمپنی کے ذریعے اصل ملکیت چھپائی گئی. نواز شریف ہی لندن فلیٹس کے اصل مالک ہیں. اے پی ایم ایل کے سیکرٹری جنرل ڈاکٹر محمد امجد نے افطار ڈنر سے قبل پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سابق صدر پرویز مشرف نے عید الفطر کے بعد پاکستان واپسی کا فیصلہ کر لیا، تاہم حتمی تاریخ کا اعلان نائلی کے خلاف اپیل میں سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد ہوگا. پرویز مشرف آئندہ انتخابات میں 4 حلقوں سے الیکشن میں حصہ لیں گے. اگر سپریم کورٹ کا فیصلہ خلاف آیا تب بھی پرویز مشرف پاکستان آئیں گے اور پارٹی کے لیے انتخابی مہم کی قیادت کریں گے. اے پی ایم ایل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے تحت اتحادی جماعتوں کے ساتھ الیکشن میں حصہ لے گی. آئندہ 1-2 روز میں ملک بھر سے پارٹی امیدواروں کا حتمی اعلان کر دیا جائے گا. اس موقع پر اے پی ایم ایل کے چیف آرگنائزر سید فقیر حسین بخاری بھی موجود تھے. ڈاکٹر محمد امجد نے پریس کانفرنس کے دوران صحافیوں کو بتایا کہ 1 جون کو دبئی میں پرویز مشرف کی سربراہی میں پارٹی کی کور کمیٹی کا اجلاس ہوا، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ آل پاکستان مسلم لیگ ملک بھر سے انتخاب میں حصہ لے گی. ریحام خان کا کہنا تھا کہ میں نے کتاب میں یہ بات کی ہے کیسوں کا براہ راست تحریک انصاف سے تعلق ہے اور عمران خان اقربا پروری میں ملوث ہیں. ریحام خان کا کہنا ہے کہ پاکستان ایٹمی ملک ہے، ایسے شخص کے ہاتھوں میں اقتدار دینا انتہائی خطرناک ہے. عمران خان کا اقتدار میں آنا پاکستان کے لیے بڑا رسک ہوگا. انہوں نے کہا کہ ایک بار عمران خان کے ساتھ بیٹھ کر میں نے انہیں کہا تھا کہ آپ کو ووٹ نہیں دوں گی. اس بات پر انہوں نے کہکا لگایا تھا، جبکہ میں اب بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ نہیں دوں گی. ریحام خان کا کہنا تھا کہ عمران خان کے نظریات اب تک غیر واضح ہیں اور حالیہ یو ٹرن سے بھی یہ عمران خان انتہا پسندوں کے حامی ہیں اور وہ اسلامی ووٹ بینک کو اقتدار میں آنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. سپریم کورٹ میں چیف جسٹس ثاقب نثار نے لیگی رہنما نور اوان کی اپیل پر چیمبر میں سماعت کی. سماعت کے دوران چیف جسٹس نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کو برقرار رکھتے ہوئے چیئرمین نیب کو عہدے سے ہٹانے کی درخواست خارج کر دی. لیگی رہنما نور اوان نے نواز شریف کے خلاف منی لانڈرنگ کے مبینہ غلط الزام پر درخواست دائر کی تھی، جس میں موقف اختیار کیا گیا تھا کہ سیاستدانوں کی جانب سے ایک دوسرے پر الزام تراشی پوائنٹ اسکورنگ کے لیے کی جاتی ہے، اس لیے ایسے معاملات میں نیب کو اعلی کار نہیں بننا چاہیے. رجسٹرار آفس نے درخواست گزار کو متعلقہ فورم سے رجوع کرنے کی ہدایت کی تھی، جس کے بعد درخواست گزار نے رجسٹرار آفس کے اعتراضات کے خلاف اپیل دائر کی تھی.
چیف جسٹس ثاقب نثار کی سربراہی میں بینچ نے تارکین وطن کو ووٹ کا حق دینے سے متعلق کیس کی سماعت کی۔ دوران سماعت چیف جسٹس آف پاکستان نے استفسار کیا کہ تارکین وطن کو ووٹ کی سہولت دینے کے معاملے کا کیا ہوا۔ اس پر وکیل نے کہا کہ لگتا ہے اس الیکشن میں تارکین وطن کو ووٹ کی سہولت نہیں مل سکتی۔ چیف جسٹس آف پاکستان نے کہا کہ یہ درست ہے کہ فی الحال یہ کام ممکن نہیں، میری کوشش تھی کہ تارکین وطن کو یہ سہولت مل جائے، اس وقت یہ کام کرنے سے بڑے پیمانے پر نقصان ہو سکتا ہے۔ سیکرٹری الیکشن کمیشن نے کہا کہ تارکین وطن کو انتخابات میں ووٹنگ کی سہولت نہیں مل سکتی، آن لائن سسٹم پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ چیف جسٹس ثاقب نثار نے کہا کہ ٹاسک فورس کی رپورٹ کو پبلک کیا جائے، ضمنی انتخابات میں ای ووٹنگ کا جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے کیس کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ Please subscribe to Hums Up TV and hit the notification icon on the screen to get the latest updates of our channel. Thank you for watching Hums Up TV.